نئے سال میں ناچ گانے، ڈسکو، کلب، پبز وغیرہ یہ سب عام ہو گیا ہے، جس میں شراب نوشی، سگریٹ نوشی، اختلاط وغیرہ یہ سب چیزیں بہت ہی معمولی بن گئی ہے۔ یہ کہاں تک اس بات کی اجازت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا عذاب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کامل دین ہے، اس میں لہو و لعب کی کوئی ایسی باتیں جس سے کہ دین اسلام کے احکام سے ٹکراؤ لازم آتا ہے بالکلیہ طور پر منع کر دیا گیا ہے۔ فی نفس ہی انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے کسی موقع پر یا کوئی تقریب منعقد کرتا ہے تو شریعت اس کو نہیں روکتی ہے۔ خوشیوں کا اظہار کرنا جائز ہے، لیکن اس کے حدود ہیں، اس کے قیود ہیں۔ انسان اپنی خوشی کے اظہار میں آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں جو اس نے مقرر کی ہے۔ اللہ کی مقرر کی گئی حدوں سے تم تجاوز نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو اب نئے سال کے استقبال کے تناظر میں جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے، شراب نوشی ہے اور بے حیائی ہے، فحاشی ہے اور مرد و زن کا اختلاط ہے، رقص و سرود کی محفلیں سجائی جا رہی ہے اور اندھا دھن گاڑیاں تیز تیز چلائی جا رہی، جس کے نتیجے میں جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو دین اسلام ایک مذہب مہذب ہے، وہ کبھی بھی ایسی بے ہودہ حرکتوں کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دین اسلام میں تو شائستگی ہے، اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ اسلام نے دیا ہے، تو اقدار انسانی کا تحفظ اس کے اندر بتلایا گیا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرے جس سے اس کا کوئی ضرر ہوتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ تم نقصان میں پڑو نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظالم بھی مت بنو اور کسی کے ساتھ ایسا نہ رہو کہ وہ تم پر ظلم کرتا رہے اور تم ظلم سہتے ہوئے رہو۔ تو ظلم کرنا بھی چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے، ظلم کرنا بھی نہیں ہے، ظلم اپنے اوپر ہو جائے ایسی راہ پر اپنے آپ کو ڈالیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ رقص و سرود کی ساری محفلیں، یہ فحاشی اور یعنی سخت ترین ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ لوگوں تم فحش والے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کرنا تو بڑی بات ہے، قریب جانے سے بھی روکا ہے۔ کھلی ہوئی بے حیائیوں کے بھی قریب نہ جاؤ، چھپی ہوئی بے حیائیوں کے بھی قریب نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بے حیائیوں کے سلسلے میں یہ بات بتلائی ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ جامع حدیث ہے سنن ابن ماجہ شریف میں کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے، علانیہ بے حیائیوں کا جب وہ ارتکاب کرنے لگ جاتی ہے قوم، تو اللہ پاک کا قہر نازل ہوتا ہے، قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، طاعون اور وبائی امراض اس قوم کے اندر وجود میں آ جاتی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں جس کے بارے میں کبھی ان کے بڑوں نے سنا بھی نہیں تھا، ویسی بیماریاں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور آج افسوس ہے کہ اس طرح کی بے حیائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی بیماریاں ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے نفوس کے اندر گھر کر گئی ہے کہ بڑے بڑے ماہرین بھی اس کے علاج سے اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا ہے کہ لوگوں گناہ کر کے تم کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصیت سے روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف شرع کاموں کو کرنے سے روکا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو انسان ناچتا ہے تو ایک فرد ناچنے لگتا ہے تو دو شیطان اس پر اللہ پاک کی طرف سے مسلط ہو جاتے ہیں، اور یہ ناچتا ہوتا ہے تو شیاطین کیا کرتے ہیں، اس کو اپنی لاتوں سے مارتے رہتے ہیں جب تک یہ خاموش نہ بیٹھے، اس وقت تک شیطان کی لات اس کے اوپر پڑتے رہتی ہے، جوتے شیطان کے کھاتے رہتا ہے۔ تو انسان سوچے کہ اس کو اللہ نے ایک وجود جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ کی طاعت میں اس کو انسان صرف کرے، لیکن اس وجود کو خالی باجوں کے سامنے جیسے چاہے حرکتیں دیتا ہے بے ڈھنگے انداز سے، تو کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ ساری کی ساری بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ اور پھر خواتین کا مردوں کا باہم اختلاط اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، یہ ایسا بدترین عمل ہے، ایسا بدترین عمل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جنسی تعلقات تو بہت سنگین گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من مس کف امرأۃ لیس منها بسبیل وضع علی کفہ جمرۃ یوم القیامہ، کہ جو کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگاتا ہے، صرف ہاتھ سے ہاتھ اس کا مس ہوتا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر کل آگ کا انگارہ رکھا جائے گا۔ من نظر الى محاسن امرأة عن شہوت صب فی عینہ الآنک یوم القیامہ، کس نے اجنبی عورت کے محاسن کو وہ اگر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا ہے۔ عورت کسی مرد کو دیکھے یا مرد کسی عورت کو دیکھے، اس طرح سے لطف اندوز ہونے کو اسلام نے سخت ترین منع قرار دیا ہے، اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا نئے سال کے استقبال کے تناظر میں یہ ہو رہی بدتمیزیاں بالکلیہ طور پر اغیار کی یہ سازشیں ہیں اور غیر شعوری طور پر
ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان بچے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں نوشی، شراب نوشی، یہ ایسی بدترین خصلت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شراب نوشی کرتے ہیں، ایک دن 2 دن نہیں، 40 دن کی ان کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا شراب پینے والوں کو اللہ کل خبال کی نہر سے پانی پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یہ خبال کیا چیز ہے؟ تو فرمایا صدید اہل النار، دوزخیوں کا جو پیپ جمع ہوتا ہے اس نہر سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ اب سوچئے، گندی شراب جس کو تم سب پی کر سمجھتے ہو کہ مجھے لطف و مزہ آ رہا ہے، یہ شراب پینے کا کتنا بڑا وبال ہے، کتنی سخت ترین اس کے لیے اللہ پاک نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ فرمایا ہے رسول پاک علیہ السلام کی زبان مقدس سے کہ جو جہنمیوں کا پیپ اس کو پلایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خلاف شرع ہے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ مطلقاً کسی کو مبارکبادی دینا یا مبارکبادیوں کا تبادلہ کرنا یا تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آ چکی ہے یہ ساری کی ساری قابل اصلاح سے بچیں، بلکہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ ایک سال گزر گیا، آنے والے سال کے لیے آپ یہ سوچیں کہ یہ سال ہمارا کیسے گزرا، سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے 52 ہفتے ہم نے کیسے گزارے ہیں۔ اللہ کی طاعت میں گزارا ہے تو شکر گزاری کریں، اگر معصیت ہوئی ہے تو توبہ کریں، شرمسار ہو اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ ایک ایک عمل کا ہمیں وہاں حساب دینا ہے۔ فرائض میں ہم نے کوتاہی کی ہے تو توبہ استغفار کریں، نمازیں رہ گئی ہے تو اس کو قضا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لیں۔ اگر فرائض دینیا میں کوئی غفلت ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اور بندوں کے حقوق کو ہم نے پامال کیا ہے تو صاحبان حقوق کو حقوق دینے کا تہیہ کریں۔ اس طرح سے محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ بدتمیزی والے چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچنا چاہیے، بچانا چاہیے۔